الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ بابرکت محفل آپ لوگوں نے خلیفہ سوم، شہید مظلوم، داماد رسول، پیکر شرم و حیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ محفل کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے. آمین. اور سچ سن سنا کہ مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ویسے یہ مہینہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے، لیکن اصحاب رسول کا ذکر خیر کرنے کے لیے کوئی خاص مہینہ، کوئی خاص وقت درکار نہیں ہے. جب چاہو جہاں جاؤ ذکر رسول اور ذکر اصحاب اور ذکر آل چھیڑو، وہاں خوشبو مہک جاتی ہے. اور اہل ایمان اصحاب رسول کے ذکر سے اپنے دل کی بنجر زمینیں آباد کرتے رہتے ہیں. اگر آپ ایک بار تھوڑا تھوڑا سمٹ کے آپ کے آگے جو خالی جگہ اس کو پر کر دو تو جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی اندر. اہل محبت کا یہ عقیدہ اور مشرب ہے. حضور کے سارے صحابہ عادل ہیں اور حضور کے سارے صحابہ صادق ہیں اور حضور کے سارے صحابہ جنتی ہیں. سب کے ساتھ اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہوا ہے. بلکہ میرے حضور نے فرمایا جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا اور مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، دونوں پہ جہنم کی آگ حرام ہے. اور میں جتنے بھی صحابی سے کہتے جس نے حالت ایمان میں میرے نبی کے چہرے کی زیارت کی اور پھر اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوا. تو میں یہ افراد میں جتنے افراد ہیں تعداد میں سارے کے سارے جنتی. اور پھر ان میں سے جس نے بھی ان کو حالت ایمان میں دیکھا وہ تابعین کی جماعت وہ بھی جنتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ عظمت شان والے ہیں، رفعت والے ہیں، مقام والے ہیں اور سارے کے سارے جنتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرے اور میرا صحابی ایک مد یا آدھا مد، یہ عرب کے اندر ایک پیمانہ تھا، یوں سمجھے کہ ایک سیر یا آدھا سیر، یوں سمجھے ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرے. پہلی بات تو یہ اتنا سونا کسی کے پاس ہو گئی نہیں. احد پہاڑ 15 کلومیٹر میں مدینہ منورہ میں پھیلا ہوا ہے. اگر کسی کے پاس اتنا سونا ہو اور پھر دل بھی اتنا بڑا ہو
بعض اوقات ہوتا ہے مال ہوتا ہے لیکن دل ہی نہیں ہوتا. میاں صاحب نے کہا مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندا تے ایتھے اوتے دوئی جہانی صحیح کنگال نہیں ہوندا. سخاوت کا تعلق مال سے نہیں, سخاوت کا تعلق دل سے. تو کسی کے پاس اتنا سونا ہے کہ وہ احد پہاڑ جتنا 15 کلومیٹر میں پھیلا ہوا اتنا بڑا ڈھیر ہے, اور پھر اللہ نے اس کو دل بھی اتنا دیا ہے کہ وہ دریا دل ہے, وہ سارے کا سونا نکالتا ہے اور راہ خدا میں تقسیم کر دیتا ہے. اور میرا صحابی ایک جو کی مٹھی اللہ کی راہ میں خیرات کرے, اور میں ثواب پھر بھی میرے صحابی کا زیادہ ہے. یہ نہیں فرمایا دونوں کا ثواب برابر ہے, یہ نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا ثواب پھر بھی میرے صحابی کا زیادہ ہے. یہ صحابہ کی عظمت ہے. تو فرمایا نہیں کبھی بھی برا بلا نہ کہو, اور آگے فرمایا اتنی عظمت سننے کے باوجود بھی کوئی اتنا ہی بد نصیب ہے کہ پھر بھی صحابہ پہ زبان درازی کرتا ہے, برا بلا کہتا ہے, لان تان کرتا ہے, بہتان لگاتا ہے, تو اسے دو ٹوک کہہ دو, لعنت اللہ علی شرکم, تیرے شر پہ اللہ کی لعنت. جنہوں نے قربانیاں دی, جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی کے نام پہ قربان کر دیا, جنہوں نے اپنا خون دین کی بنیادوں میں شامل کیا اور دین ہم تک پہنچا, اور جس کو وضو کرنے کا پتہ نہیں وہ صحابہ کے بارے زبان درازی کرتا, تو اسے کہہ رہا تو بڑا شرارتی ہے, بڑا شریر ہے, تیرے شر پہ اللہ کی لعنت. تو کبھی بھی فرمایا کسی صحابی کو برا بلا نہ کہو. تو نفس صحابیت میں سارے صحابہ برابر ہیں, لیکن ان کے اندر کچھ درجے ہیں. اس طرح نفس نبوت میں سارے نبی برابر ہیں, لیکن ان میں بعض کو بعض پہلا نے فضیلت دی. تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض, قرآن ہے, یہ رسولوں کی جماعت ہے, لیکن بعض کو ہم نے بعض پہ فضیلت دی. کچھ وہ ہیں جو اللہ سے کلام کرتے ہیں اور سبحان اللہ درجوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں. کوئی وہ ہے کوہ طور پہ جا کے کلام کر رہا ہے, اور کوئی وہ ہے جو عرش نور پہ جا کے دیدار کر رہا ہے. سبحان اللہ. کوئی فلک تیرا یار گیا, کوئی جا سدرا تے ہار گیا, ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو مین لنگ پار گیا. سبحان اللہ. اسی طرح نفس صحابی میں سارے نبی سارے صحابی برابر ہیں, لیکن کچھ فضیلتیں انفرادی ہوتی ہیں, بے شک کچھ فضیلتیں جزوی ہوتی ہیں جس میں دوسرا صحابی شریک نہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ میں جو افضل صحابہ ہیں وہ 1400 صحابہ جنہوں نے درخت کے نیچے میرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی حدیبیہ کے دن, تحت الشجرہ, جن پہ اللہ راضی ہوا, راضی ہونے کا اعلان کر دیا, جنت کا وعدہ کر دیا. اور پھر ان صحابہ میں سے جو احد کے میدان میں حاضر ہوئے وہ صحابہ افضل ہیں, اور پھر ان میں سے 313 بدری صحابہ افضل ہیں, اور پھر 313 میں سے وہ 10 صحابہ جن کو میرے نبی نے جنت کی ضمانت دی. سبحان اللہ. عشرہ مبشرہ وہ افضل ہیں, اور عشرہ مبشرہ میں حضور کے 4 یار افضل ہیں, اور چاروں یاروں میں پہلا یار صدیق افضل ہے. سارے یار نبی دے سونے, سارے یار 1,30,000 صحابہ سارے ہی سونے, سارے یار نبی دے سونے, اور کوئی نہیں اینا چارہ ورگا, نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی اینا جان نصارہ ورگا, نہ کسی ترتیب پیدا کیتا اینا چمہ یارہ ورگا, آدم شان صدیق کی دساں اکو یار ہزارہ ورگا. پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ نبیوں کے بعد جو سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں اس پاکیزہ وجود کا نام ابو بکر صدیق. بے شک. ان 4 کی فضیلت علی ترتیب الخلافت ہے. جس طرح نمبر وار ان کی خلافت ہے, اس طرح نمبر وار ان کی فضیلت ہے. لیکن کچھ فضیلتیں جزوی جس میں دوسرا صحابی شریک نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے وہ فضیلتیں, وہ شانیں, وہ رفتیں, وہ مقام عطا فرمایا
کہ جن کے اندر حضرت ابو بکر بھی شامل نہ ہو سکے، حضرت عمر بھی شامل نہ ہو سکے، جو جزوی فضیلتیں ایسی حاصل کچھ ہوئی جن میں مولا علی بھی شامل نہ ہو سکے.